بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بہت ہی اہم اور بڑی ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم الشان سنت ہے۔ آپ رمضان المبارک میں ہر رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اعتکاف کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین معتکف کو 2 مقبول حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی کا کہ ہم حج کے لیے کتنے بے تاب رہتے ہیں۔ حج کا ثواب پانے کے لیے اتنا خرچ، پھر اتنی مشقت، اتنی محنت کے باوجود بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حج مقبول حج نصیب ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس میرے حج کو شرف قبولیت نصیب ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر اس اعتکاف کرنے پہ مقبول حج اور عمرے کے ثواب کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا نفلی اعتکاف بندے کو جہنم اور دوزخ سے 2 خندقوں کی مقدار دور کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق مشرق سے لے کر مغرب تک، یا فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے ایک خندق کا، تو کتنی دوری اللہ رب العالمین نصیب فرماتے ہیں جہنم اور دوزخ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کرنے والے کے ہر عمل کو اللہ عبادت لکھتے ہیں۔ سوتا ہے پھر بھی عبادت کا ثواب، کھانا کھاتا ہے پھر بھی عبادت کا ثواب، اور اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان لازماً نصیب ہوتی ہے، چونکہ وہ مسجد میں ہے، آلریڈی موجود ہے، عبادت میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو یہ عظیم الشان رات اللہ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، اس کا یقینی اور لازمی نصیب ہونا اعتکاف کرنے والے کے اللہ حصے میں اور اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔